پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ گمشدہ چیز کا مالک نہ ملنے پر شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایک اہم ہدایت دی ہے جو آج بھی ہماری زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک سیڈز چینل۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نہایت خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہم واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ گمشدہ چیز کا کیا کرنا چاہیے۔ اس سوال پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہرائی سے جواب دیا اور اہم اصول بیان کیے جو آج کے معاشرے میں بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ آئیے اس حدیث پاک کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 51 ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بندن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہ، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصے میں آئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا معجزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چر لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا، اچھا گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ پہلا گمشدہ چیز کے بارے میں، دوسرا گمشدہ اونٹ کے بارے میں، اور تیسرا گمشدہ بکری کے بارے میں۔ جب گمشدہ چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس چیز کے بندن، برتن یا تھیلی کو پہچان لو اور 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کرتے رہو۔ اگر مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اگر مالک آ جائے تو اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا تھا گمشدہ اونٹ کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ وہ خود اپنے پاؤں کے سموں اور مشق کے ذریعے پانی تک پہنچ جائے گا اور چرنے لگے گا۔ اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اور تیسرا، جب گمشدہ بکری کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے، ورنہ بھیڑیے کی غذا بنے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث پاک ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام ہر چیز کے لیے ایک جامع نظام فراہم کرتا ہے، چاہے وہ گمشدہ چیز ہو یا جانور، ہر چیز کے لیے ایک اصول موجود ہے۔ آئیے اس تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دے، شیئر کر دے، تاکہ یہ اہم حدیث مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔